اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ خیریت سے ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے خلاصہ مضامین قرآن حکیم کا بیان جاری ہے، اور آج انشاءاللہ تعالی ہم قرآن حکیم کے 22ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ قرآن پاک کے 22ویں پارے میں، جو 22واں پارہ ہے، اس میں آغاز ہوتا ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 31 سے، اور اس پارے کی تکمیل ہوتی ہے سورہ یاسین کی آیت نمبر 21 پر۔ سورہ احزاب کا آغاز ہم کر چکے 21ویں پارے میں۔ سورہ احزاب ہے، سورہ احزاب کے بعد سورہ سبا اور فاطر، اور پھر سورہ یاسین 22ویں پارے میں شامل، اور سورہ یاسین کی آیت نمبر 21 تک یہ پارہ مشتمل ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اور سورہ احزاب کے تعارف کے حوالے سے چند باتیں یاد دہانی کی مختصراً، اور پھر چند منتخب آیات کا مطالعہ۔ سورہ احزاب کے حوالے سے جو تعارف ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا، اسی میں سے چند باتیں یاد دہانی کے طور پر۔ سورۃ الاحزاب مدنی سورت ہے، اس کا نزول سن 5 ہجری میں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا تذکرہ ہے، آپ کی عظمتوں کا تذکرہ ہے، آپ کی شان بلند کا تذکرہ ہے۔ غزوہ احزاب پر مفصل تبصرہ کیا گیا۔ غزوہ احزاب، غزوہ خندق بھی جسے کہتے ہیں، بیٹل آف ٹرنچز انگلش میں جسے کہا جاتا ہے، سچے اہل ایمان اور منافقین کے کردار کو بیان کیا گیا ہے۔ یعنی سورہ احزاب میں غزوہ احزاب پر تبصرے کے دوران میں ایمان والوں کا طرز عمل کیا تھا اور منافقین کا رویہ کیا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کیا۔ معاشرتی زندگی اور پردے سے متعلق احکامات کا تذکرہ ہے، اور پردے سے متعلق کچھ ہدایات جو عطا کی گئیں ان کا آج ہم ذکر بھی منتخب آیات کے مطالعے میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ یاد دہانی ہو گئی تعارف کی سورہ احزاب کے تعلق سے۔ اب چلتے ہیں سورہ احزاب کی چند منتخب آیات کے مطالعے کی طرف۔ سب سے پہلے جس آیت کا ہم نے انتخاب کیا وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 ہے، اور اب پردے کے حوالے سے، معاشرت کے حوالے سے رہنمائی عطا کی جا رہی ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر ہے 32۔ نامحرم سے گفتگو میں احتیاط، اس کی تلقین عورتوں کو کی جا رہی ہے۔ خطاب ہو رہا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات سے، اور ان کے ذریعے امت کی عورتوں کو تعلیم عطا کی جا رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 ارشاد ہوا، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم عام خواتین کی طرح تو نہیں ہو، ان اتقیتن، پس تم اللہ تعالیٰ کا جب تقوی اختیار کرنے والیاں ہو، فلا تخضعن بالقول، تو گفتگو میں نرم لہجہ اختیار نہ کرنا، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، پس وہ کہ جس کے دل میں بیماری ہے وہ کوئی برا ارادہ کر بیٹھے، یعنی کسی کے دل میں نفاق کا مرض ہے، اور باطن کے اندر خبث یعنی ناپاکی موجود ہے، تو کہیں وہ کوئی برا ارادہ نہ کر بیٹھے۔ وقلن قولا معروفا، اور بات کرنا بھلی بات۔ اب خطاب حضور علیہ السلام کے ازواج مطہرات سے، وہ تو امت کی مائیں ہیں۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں ہم نے پڑھا، یہ امت کی عورتوں کے لیے رہنمائی عطا کی جا رہی ہے۔ قرآن کریم میں نبی اکرم علیہ السلام سے بارہا خطاب ہوتا ہے، اور بار بار ہم نے کہا ایمان والوں کے لیے رہنمائی، ایمان والوں کے لیے ہدایت۔ سورہ احزاب کی پہلی آیت میں ہے، یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیجیے۔ اب یہ خود حضور کے لیے بھی تعلیم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے ذریعے امت کو تعلیم دی جا رہی۔ یہاں آیت کریمہ سورہ احزاب کے آیت نمبر 32 میں نبی علیہ السلام کے ازواج مطہرات سے خطاب کرتے ہوئے امت کی عورتوں کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ نامحرم سے کلام کرنا تو ضرورت کی بات کی جائے، اور لہجہ نرم نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ جس سے کسی کے دل میں کوئی برا خیال پیدا ہو جائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان کا معاملہ تو رکھا ہے، شرارت کر جاتا ہے نفس، شیطان چونک لگا دیتا ہے، تو بہرحال عورتوں کو کہا جا رہا ہے کہ جب نامحرم سے کلام کرنا ہو، ضرورت کا کلام کیا جائے، اور بہرحال ٹھیک ہے، اور انداز ایسا نرم نہ ہو کہ سامنے والے کے دل میں کوئی برا ارادہ پیدا ہو جائے، جس کے دل میں کوئی بیماری، کوئی روگ، کوئی مرض موجود ہے۔ اندازہ کیجئے یہ قرآن پاک کی تعلیم، اور آج کیا ہو رہا ہے؟ مخلوط محافل کا معاملہ، ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں، کارپوریٹ سیکٹر میں، اور بازار میں، خاندان میں، محلات میں بھی اور محلوں میں بھی، جی تقاریب میں بھی، اور ادھر بھی اور ادھر بھی کس قدر آزادانہ معاملہ اختلاط کا ہو جایا کرتا ہے۔ کہاں دین کی یہ تعلیم اور کہاں ہمارے رویے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جی یہ اتنی سخت تعلیم، یہ کس کی تعلیم ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم ہے، کسی مولوی صاحب کی بات تو نہیں ہے، کسی مفتی صاحب کی بات تو نہیں ہے۔ احتیاط اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہمیں کہ تم کرو،
کیوں؟ اس میں ہمارا ہی بھلا ہے، حیا کی حفاظت کے لیے، گھرانوں کی حفاظت کے لیے، نسلوں کی حفاظت کے لیے، معاشروں کی حفاظت کے لیے یہ بڑی اہم ہدایات قرآن پاک میں عطا کی جا رہی ہیں۔ اگلی آیت ہے سورہ احزاب ہی کی آیت نمبر 33، عورتوں کا اصل دائرہ کار۔ اب یہ بھی ایک بڑا اہم مقام ہے اور بڑی توجہ سے سننے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، قرآن پاک فرما رہا ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں قرار پکڑو، گھر میں ٹک کر رہو۔ یہ اصل مقام ایک عورت کا وہ گھر ہے۔ ہاں ضرورت کا معاملہ ہو، آگے ذکر مزید بھی آئے گا، ابھی کر بھی دیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، ضرورت کا معاملہ ہوگا تو پردے کا اہتمام کر کے خاتون گھر سے باہر جا سکتی ہے۔ البتہ عورت کا اصل مقام کہاں ہے؟ گھر میں، ماں کی حیثیت میں اور بیوی کی حیثیت میں بڑا رول ہے جو اللہ تعالیٰ نے عورت کے حوالے کیا۔ کہا جاتا ہے حال مردوں کے حوالے، کماؤ، گھر گھرستی کے معاملات چلاؤ، اکانومی کو رن کرو، اور مستقبل عورتوں کے حوالے ہے۔ کیا خیال ہے؟ ماؤں کی گود ہی میں ایسی نسل پروان چڑھے گی جو ذمہ دار شہریوں کا رول ادا کرے گی، اور وہ کل کے مسلمان سائنٹسٹ بھی بنیں گے، وہ پائلٹس بھی بنیں گے، وہ انجینئرس بھی بنیں گے، وہ مبلغ بھی بنیں گے، وہ داعی بھی بنیں گے، وہ سپہ سالار بھی بنیں گے۔ بہرحال وقرن فی بیوتکن، اور اپنے گھروں میں قرار پکڑو، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور پہلی جاہلیت کی طرح سج دھج کر نمایاں ہو کر نہ نکلو۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہا گیا پہلی جاہلیت، لگتا ہے کہ دوسری بھی آنے والی ہے، تبھی تو پہلی کہا۔ آج اس دور میں ہم جی رہے ہیں، عورت کو کھلونا بنا کر پیش کرنا، نمایاں کر کے پیش کرنا، گھر سے باہر نکالنا، ذرا اس کو ذہن میں رکھیے اور رب کائنات کی تعلیم کو ذہن میں رکھیے۔ گھر میں قرار پکڑو اور پہلی جاہلیت کی طرح سج دھج کر نمایاں ہو کر باہر نہ نکلو۔ واقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ وأطیعنا اللہ ورسولہ، اور نماز قائم کرتی رہنا اور زکوٰۃ ادا کرتی رہنا اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرتی رہنا۔ خطاب شروع ہوا رسول اکرم علیہ السلام کے ازواج مطہرات سے، یہ امت کے لیے تعلیم ہے۔ کیا خیال ہے؟ نماز کا حکم صرف ازواج مطہرات کے لیے، زکوٰۃ کا حکم صرف ازواج مطہرات کے لیے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کا حکم صرف ازواج مطہرات کے لیے؟ قطعاً نہیں، خطاب ان سے تعلیم امت کی عورتوں کے لیے۔ گھروں میں قرار پکڑو، اصل مقام عورت کا گھر ہے۔ جی ضرورت کا معاملہ، گھر سے عورت باہر نکل سکتی ہے، حجاب کا لحاظ رکھے گی، پردے کے احکامات کا خیال رکھے گی، کوئی مسئلہ نہیں، آزاد اختلاط نہیں ہوگا مرد و عورت کا، اس کی احتیاط کی جائے گی، ورنہ اصل مقام گھر۔ اور زمانے جاہلیت اولیٰ کی طرح سچ دھج کر نمایاں ہو کر نہ نکلو، اور اللہ تعالیٰ کی خاطر نماز ادا کرتی رہو، زکوٰۃ ادا کرتی رہو، اور اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرتی رہو۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، بے شک اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ اے اہل بیت تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو اللہ دور فرما دے، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں خوب عمدہ انداز سے پاکیزہ فرما دے۔ سبحان اللہ، ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں شامل۔ اس آیت کریمہ کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں شامل، پھر سیدنا علی، سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما، حضرات حسنین رضی اللہ تعالی عنہما وہ بھی شامل، اور ایک روایت کے مطابق حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی اہل بیت میں شامل۔ یہاں بتایا جا رہا ہے اہل بیت کس کو کہا گیا؟ حضور علیہ السلام کے ازواج مطہرات کو، اور ان کی خوب پاکیزگی کا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اہتمام ہو، اس کی طرف بھی توجہ دلا دی گئی ہے، کیونکہ ازواج مطہرات نے پوری امت کے لیے بہرحال نمونہ بننا ہے، رول ماڈل بننا ہے، یہ بھی ذہن میں رہے۔ حضور علیہ السلام پوری امت کے لیے اسوہ ہیں۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں ہم نے سمجھا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ البتہ امت کی عورتوں کے لیے اسوہ حسنہ کی تکمیل خاص طور پر نسوانی یعنی عورتوں سے متعلقہ معاملات میں وہ تکمیل کس کے ذریعے ہوگی؟ وہ ازواج مطہرات کے ذریعے سے ہوگی۔ اگلا مقام ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 40، بہت مشہور مقام، ختم نبوت کی دلیل ارشاد ہو رہا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں، ولکن رسول اللہ، اور ہاں اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور انبیاء کے خاتم ہیں۔ آپ پر آ کر نبوت ختم بھی ہو گئی اور اپنی پوری شان کے ساتھ پائے تکمیل کو بھی پہنچ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم علیہ السلام پر دین کی تکمیل کا اعلان بھی فرما دیا، آخری کلام قرآن پاک عطا فرما کر اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لے لیا، اور آپ کے رسالت کو ساری انسانیت کے لیے قرار دے دیا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ پہلی بات، حضور مردوں میں سے کسی کے والد نہیں، آپ کے 3 صاحبزادے ہوئے، چھوٹی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا، تو مردوں میں سے اس معنی میں کسی کے والد نہیں۔ ہاں حضور کی ازواج مطہرات امت کی مائیں ہیں، تو حضور امت کے روحانی والد ہیں۔ اللہ اکبر، سب سے بڑی امت آپ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مگر مردوں میں سے کسی کے آپ والد نہیں۔ اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ پر آ کر نبوت ختم ہو گئی۔ قرآن پاک قیامت
قیامت تک کے لیے محفوظ، دین ہو گیا مکمل آپ پر، اور آپ کے رسالت یونیورسل گلوبل تمام انسانیت کے لیے، رہتے دنیا کے لیے کسی نئے نبی کی ضرورت ہے ہی نہیں، سرے سے ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک اور اہم بات، یہ ایک ہی آیت قرآن پاک میں نہیں ہے، قرآن پاک میں 100 سے زائد مقامات ہیں جن کو مفسرین نے نقل کیا، جی 100 سے زائد آیات ہیں جن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا۔ ہاں ختم نبوت ہو گئی، کار رسالت باقی ہے، وحی کا دروازہ بند ہو گیا، رہنمائی تو آ گئی، اب اس رہنمائی کو اور ہدایت کو ساری انسانیت کے سامنے کس نے پیش کرنا ہے؟ یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری۔ تو ہمارا دوہرا کام ہے، خود عمل کرنا ہے، دوسروں کو دعوت دینی، اور اللہ کے دین کو قائم کر کے دنیا کے سامنے پیش کرنے کی جد و جہد کرنی ہے، جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا۔ وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ اگلا مقام بہت ہی پیارا ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 شانیں، ان کا بیان اور آپ کے فرائض کا ذکر ہے۔ سورہ احزاب آیات 45 اور 46، شان سے شانیں، 5 شانوں کو بیان کیا جا رہا ہے رسول اکرم علیہ السلام کی، اور انہی میں آپ کے فرائض و ذمہ داریوں کا بیان، جو ذمہ داری اب امت مسلمہ نے ختم نبوت کے طفیل ادا کرنی ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 45 اور 46، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انا ارسلناک شاہدا، بے شک ہم نے آپ کو شاہد گواہی دینے والا بنا کر بھیجا، ومبشرا بشارت دینے والا بنا کر بھیجا، ونذیرا اور نذیر یعنی ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ گواہی اللہ کے دین کی پیش کرنا، اور جو لوگ دعوت حق قبول کریں ان کو بشارت دینا جنت کی اور اللہ کی نعمتوں کی، اور جو لوگ حق کا انکار کریں ان کو ڈرانا اللہ کی پکڑ اور اللہ کے عذاب سے۔ وداعیا الی اللہ باذنہ، اور آپ اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وسراجا منیرا، اور ہدایت کا روشن چراغ ہے۔ سبحان اللہ، سراج سورج کو بھی کہا جاتا ہے، میں عرض کرتا ہوں ابھی انشاءاللہ تعالی۔ تو چوتھی بات کیا آئی؟ اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ پانچویں بات کیا آئی؟ سراج منیرا، ہدایت کا روشن چراغ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے عرض کیا کہ سراج عربی میں قرآن پاک میں سورج کے لیے بھی آتا ہے۔ اچھا، ایک سورج صبح طلوع ہوتا ہے، شام میں غروب ہو جاتا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ذریعے جو ہدایت کا سورج ہمیں میسر آیا، اب یہ کبھی غروب نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، گرمی ہو تو سورج کی تپش پریشان بھی کرتی ہے بعض لوگوں کو، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایت کے ذریعے ہدایت کا سورج جو روشن ہوا، اس میں راحت ہی راحت ہے، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، اس میں نفع ہی نفع ہے، اس میں آسانی آسانی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بہرحال حضور کی 5 شانوں کا بیان، آپ دین کی گواہی دینے والے ہیں، حق قبول کرنے والوں کو بشارت دینے والے ہیں، حق کا انکار کرنے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، اور ہدایت کا روشن چراغ ہیں۔ اب یہ 5 باتیں کس فریضے سے متعلق ہے؟ دین کی دعوت کا فریضہ، اور دین کی تبلیغ کا فریضہ، رسالت کا فریضہ، اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانے کا فریضہ۔ اب ختم نبوت کے بعد یہ دین کی گواہی کس نے دینی ہے؟ ہم نے دینی ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 143 میں اور سورہ حج کی آخری آیت 78 میں ہم نے پڑھا، حضور ہم پر گواہ ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم نے انسانیت کے سامنے اللہ کے دین کی گواہی پیش کرنی ہے۔ اللہ ہم اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بشارت اور انذار کا فریضہ ہم نے انجام دینا ہے، دعوت دین کا فریضہ ہم نے انجام دینا ہے، اور جو ہدایت ہم تک پہنچی عمل کرنا، اور اسے دوسروں کے سامنے پریزنٹ کرنا، پیش کرنا، اور اس کے مطابق نظام دین کو قائم کر کے دنیا کے سامنے پیش کرنا۔ اب یہ ختم نبوت کے بعد ہماری ذمہ داری ہے، اللہ ان تقاضوں پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ سچی بات، امتی وہی امتی ہوگا، جی وہی شخص امتی کہلائے گا جو امت والا کام کرے۔ تو امت والا کام تو یہ ہے جو ان 2 آیات میں ہمارے سامنے آیا، سورہ احزاب کی آیت نمبر 45 اور 46 میں۔ اگلا مقام ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 حجاب کا حکم۔ ہمارے اس دور میں بعض لوگوں کی آنکھوں پر حجاب پڑ گیا، وہ کہتے ہیں حجاب کا ذکر ہی قرآن پاک میں نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس قدر یعنی یہ گستاخی کے پہلو ہیں اور بے باکی کے پہلو ہیں، اور آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں کیا؟ حجاب کا کوئی ذکر ہی نہیں۔ آئیے اس آیت میں دیکھ لیتے ہیں، سورہ احزاب آیت نمبر 53، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، اور اب جب تمہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات سے کچھ سوال کرنا ہو، کچھ مانگنا ہو، متاعن کچھ مانگنا ہو، کوئی شے، فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حجاب، تو ان سے سوال کرنا مانگنا حجاب کے پیچھے سے۔ یہ لفظ حجاب آ گیا قرآن پاک میں، یہ حجاب آ گیا قرآن پاک میں، عجیب بات نہیں؟ حجاب کن کی آنکھوں پر پڑ گیا جو اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں؟ پردے کا انکار، چلے لفظ پردہ قرآن پاک میں نہیں ہے، اس لیے کہ پے جس سے پاکستان بنتا ہے، پاکستان بھی پے سے بنتا ہے، معاف کیجئے، وہ پے عربی میں نہیں ہے، تو حجاب کا لفظ آتا ہے قرآن پاک میں، لفظ آ گیا۔
اور ہم نے خمار کا لفظ پڑھا تھا سورہ نور کی آیت 31 میں. آگے ابھی جو ہے وہ جلباب کا ذکر آئے گا آیت نمبر 59 میں 59 میں ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. بہرحال فرمایا جا رہا ہے کس کو؟ نبی علیہ السلام کے پیارے صحابہ کرام کو اولاً یہ مخاطبت ہو رہی ہے. اور کس کے بارے میں؟ صحابہ کرام سے خطاب ہو رہا ہے ازواج مطہرات کے بارے میں جو پاکیزہ ترین خواتین ہیں اس کائنات میں اور امت کی مائیں ہیں. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اے نبی علیہ السلام کے صحابہ تمہیں نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات سے کچھ سوال، کچھ مانگنا ہو، کچھ شے مانگنی ہو، کچھ لینا ہے، سوال کرنا ہے، مانگنا ہے، فَاسْأَلُوهُنَّ بِوَرَاءِ حجاب، تو ان سے سوال کرنا مانگنا حجاب کے پیچھے سے. ارے امت کی مائیں، مگر پردے کا حکم ان کے لیے بھی ہے. انبیاء علیہ السلام کے بعد مقدس ترین جماعت صحابہ کرام کی کس قدر پاکیزہ لوگ، ان کو حکم ہو رہا ہے کن کے بارے میں؟ پاکیزہ ترین خواتین، نبی علیہ السلام کے ازواج مطہرات کے بارے میں پاکیزہ ترین لوگوں کو یہ حکم عطا ہو رہا ہے. تو ہم جو جی رہے 21ویں صدی عیسوی میں، کس قدر فتنوں کا دور ہے، ہمارے لیے، ہماری خواتین کے لیے ان احکامات کی کس قدر زیادہ اہمیت ہے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ بعض لوگ کہتے جی ہمیں بڑا اعتماد ہے، ہمیں بڑا اعتماد ہے، گھر والوں پر بڑا اعتماد ہے، ہمیں فلاں پر بڑا اعتماد ہے. بھائی کیسی بے باکی کی بات کر رہے ہو؟ اللہ اپنے نبی علیہ السلام کے صحابہ کو حکم دے رہا ہے تو وہاں اعتماد، اب کچھ کہتے ہوئے زبان رک جاتی ہے. ہم کہتے ہیں ہمیں بڑا اعتماد ہے، اللہ کا حکم ہے نبی علیہ السلام کے پیارے صحابہ کو نبی علیہ السلام کے ازواج مطہرات سے کچھ مانگنا ہے، کوئی شے مانگنی ہے، پردے کے پیچھے سے، حجاب کے پیچھے سے. یہ قرآن پاک میں حکم ہے. ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہم، اے نبی علیہ السلام کے صحابہ یہ تمہارے دلوں کے لیے پاکیزہ تر ہے اور ان ازواج مطہرات کے دلوں کے لیے پاکیزہ تر ہے. سبحان اللہ، پاکیزہ ترین لوگوں کے لیے احکامات ہیں. ہم گنہگار ہیں، فتنوں میں مبتلا ہیں، نفس کی شرارتیں لگی ہوئی، شیطان کے حملے ہمارے ساتھ ہیں، دجالی تہذیب کے اثرات ہم پر ہیں، اور ہم کہیں کہ جی ہمارے لیے پردے کا کوئی حکم نہیں، حجاب کا کوئی حکم نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. مزید تفصیلات تفاسیر میں دیکھیے گا انشاءاللہ. اگلا مقام بہت پیارا، بڑا قیمتی، بڑا مشہور. یہاں آیت نمبر ہے اب سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا حکم اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے. یہ سورہ احزاب آیت نمبر 56. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے فرشتے صلاۃ بھیجتے ہیں نبی علیہ السلام پر. ہم صلاۃ کا ترجمہ درود کا بھی کرتے ہیں، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے فرشتے صلاۃ بھیجتے نبی علیہ السلام پر. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی صلاۃ بھیجو نبی علیہ السلام پر اور وسلموا تسلیما، خوب ان پر سلام بھیجو. تو صلاۃ و سلام کا حکم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. اچھا، صلاۃ کا ایک ترجمہ ہم نماز کا بھی کرتے ہیں نا، واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، ایسا ہی ہے نا. تو صلاۃ نماز کے معنی میں بھی، صلاۃ قرآن پاک میں رحمت کے معنی میں بھی، صلاۃ قرآن پاک میں دعا کے معنی میں بھی آتا ہے. اچھا، اللہ کے لفظ استعمال ہوگا تو اللہ رحمت نازل فرماتا ہے نبی علیہ السلام پر. فرشتے صلاۃ بھیجتے ہیں، فرشتے رحمتوں کے نزول کی دعائیں کرتے ہیں اللہ سے حضور اکرم علیہ السلام کے تعلق سے کہ اللہ تو حضور پر رحمت نازل فرما. اب ہمیں حکم تم بھی صلاۃ بھیجو، ہم درود کا ترجمہ کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کرو نبی علیہ السلام پر رحمت نازل فرمانے کی. اللہم صلی علی محمد، اے اللہ نبی مکرم علیہ السلام پر رحمت نازل فرما. یہ ہے اس کا ترجمہ، ہم درود کا لفظ استعمال کرتے ہیں. بہرحال، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو صلاۃ بھیجو یعنی درود بھیجو نبی علیہ السلام پر اور خوب ان پر سلام بھیجو. سلام کے الفاظ تحیات میں بھی السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلاۃ کیسے بھیجے؟ تو حضور اکرم علیہ السلام نے درود ابراہیمی بھی سکھایا، جس کا ہم نماز میں تشہد میں تحیات کے بعد اہتمام بھی کرتے ہیں الحمدللہ. اور پھر بہت سارے کلمات ہمیں احادیث میں ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو کثرت صلاۃ و سلام کی توفیق عطا فرمائے. حضور فرماتے علیہ السلام جو مجھ پر ایک مرتبہ صلاۃ یعنی درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ اس پر رحمت نازل فرماتا ہے. اور حضور علیہ السلام فرمایا کہ بڑا بخیل ہے، بڑا کنجوس ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا نام
میں مبارک آئے اور مجھ پر صلاۃ یعنی درود نہ بھیجے۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ محبوب و قریب وہ لوگ ہوں گے جو کثرت سے مجھ پر صلاۃ یعنی درود بھیجتے ہیں۔ اور ایک حدیث کا حاصل یہ ہے کہ تم اگر اپنی دعاؤں میں فقط درود کا ہی اہتمام کرتے رہو، صلاۃ یعنی درود کا ہی اہتمام کرتے رہو، تو اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا، تمہاری دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو کثرت سے حضور اکرم علیہ السلام پر صلاۃ اور سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر ترین الفاظ کیا ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر مزید الفاظ بھی ہمارے ہاں موجود ہیں احادیث کی روشنی میں، ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور جمعے کے دن، جمعے کی شب ہو، جمعے کا دن ہو، کثرت سے رسول اکرم علیہ السلام پر درود بھیجنے کی تلقین ہمیں کی گئی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اگلی آیت جس کا ہم نے انتخاب کیا، یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر ہے 59 سورہ احزاب کی آیت نمبر 59۔ یہاں بھی حجاب کا حکم اس کے حوالے سے رہنمائی آ رہی ہے۔ آئیے اس آیت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سورہ احزاب آیت نمبر 59، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، فرما دیجئے آپ اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی عورتوں سے، سب کے لیے حکم ہے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنی بڑی چادروں میں سے اپنے اوپر سے لٹکا لیا کریں۔ یہ اس کا لغوی ترجمہ ہے، یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ اپنی بڑی چادروں میں سے ان کے اوپر سے لٹکا لیا کریں۔ ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، یہ اس بات کی زیادہ قریب ہے کہ ان کو پہچان لیا جائے، کیا پاک دامن ہیں، شریف زادیاں ہیں، فلا یؤذین، پس انہیں تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ چند باتیں ہیں حضور سے خطاب، آپ فرمائیے کس سے؟ اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے۔ بنات، بناتی کا اپنی بیٹیوں سے، عربی میں ایک واحد ہوتا ہے، ایک تثنیہ یعنی دو کے لیے آتا ہے، اور پھر جمع، تو عربی میں جمع کم سے کم 3 سے شروع ہوتی ہے، اور نبی علیہ السلام کی 4 پیاری بیٹیاں، جمع کا صیغہ آیا۔ اچھا، بیویوں سے فرما دیجئے، اپنی بیٹیوں سے فرما دیجئے، اور ایمان والوں کی عورتوں سے۔ گویا اب یہ احکامات صرف حضور کے گھر والوں کے لیے نہیں، ساری امت کی عورتوں کے لیے۔ کیا کریں؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، جلابیب یہ جمع ہے، اس کی واحد جلباب۔ جلباب کہتے ہیں بڑی چادر کو جس سے پورا جسم ڈھانپ لیا جائے۔ اب آج اس کی شکل وہ برقعے کی شکل ہو، وہ عبایا کی شکل ہو، وہ بڑی چادر کی شکل ہو، اور کوٹ کے ساتھ بڑا دوپٹہ لینے کی شکل ہو، جو شکل ہو، جلباب کہتے ہیں وہ چادر جو بڑی ہو۔ سورہ نور آیت 31، خمار بخمرہن، وہ جمع خمر اور خمار، وہ اوڑھنی جو گھر میں استعمال کی جائے۔ جلباب بڑی چادر، معمول کے لباس سے بڑھ کر بڑی چادر۔ اب وہ برقع، عبایا، کوٹ وغیرہ جو کچھ بھی ہے، اور اوپر سے لٹکانا، اکثر مفسرین نے یہی جانا ہے اور یہی بیان کیا کہ گھونگھٹ نکال لینا، یعنی چہرے کو چھپانا۔ اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے، بعض کی اس کے برعکس بھی رائے ہے، البتہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ نامحرم کے سامنے ایک عورت کا چہرہ چھپانا یہی زیادہ بہتر ہے، اور اکثر مفسرین کا خیال یہی ہے کہ عورت کو نامحرم کے سامنے چہرہ بھی چھپانا ہے۔ بہرحال اللہ ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا لباس اور ان کی حیا اور ان کی چادر کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید تفصیلات دیکھی جا سکتی ہیں تفاسیر میں۔ اللہ تعالی ہمیں دین پر عمل کی توفیق دے۔ یہ اللہ تعالی اور اس کے رسول علیہ السلام کے احکامات ہیں، اللہ یقین بھی عطا کرے، عمل کی بھی توفیق دے۔ اور بتایا گیا ان یعرفن، پہچان لی جائیں گی۔ کیا پہچان لی جائیں گی؟ شریف زادیاں ہیں، پاک دامن ہیں، ہاں، they cannot be played with، معاذ اللہ، جو بے حجاب عورتوں کے ساتھ، بے پردہ لڑکیوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ جس طرح ہوس بھری نگاہیں، ان کی میں بات کر رہی ہوں، ہوس بھری نگاہیں دیکھتی نہیں، پاک دامن ہے، فلا یؤذین، انہیں تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی۔ اس حجاب میں، اس پردے کے احکامات میں عورت کا تقدس بھی ہے، اور اس کی عزت بھی ہے، اور اس کی حیا بھی برقرار رہتی ہے، اور وہ اللہ کے ہاں بھی پسندیدہ عورتوں میں شامل ہوتی ہے، کہ اللہ ایسی خواتین کے ساتھ راضی ہونے کا معاملہ رکھ کر انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ اور جنت میں بھی عورتیں پتہ ہے کہاں ہوں گی؟ سورہ رحمان میں ہم پڑھیں گے، حور مقصورات فی الخیام، خیموں میں ہوں گی، کیونکہ جنت کا ایک بڑا خیمہ، محل تو بہت بڑے، ایک خیمہ بھی 60 میل کا ہوگا، مگر وہاں بھی عورتیں پردے میں ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ یہ الحمدللہ سورہ احزاب کی منتخب آیات کا بیان بھی ہوا مکمل۔ اب آخر میں اس بیان کے بعد حاصل کلام کے طور پر آپ کے سامنے چند نکات رکھتے ہیں، لرننگ آؤٹ کم کے طور پر یا ٹیک اوے لیسن کے طور پر۔ ایک خاتون کی عفت کی حفاظت کے لیے یہ بھی تعلیم ہے کہ غیر محرم سے بات کرتے ہوئے ایسے بے تکلف انداز میں بات نہ کرے جس سے کسی قسم کی غلط توقعات کسی کے دل میں پیدا ہوں۔ خواتین کے لیے یہ احکامات بھی ہیں کہ اپنے گھروں میں رہیں،
عہد جاہلیت کی عورتوں کی طرح اپنی زینت نہ دکھاتی پھریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ہر اعتبار سے ختم اور مکمل کر دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پردے کے احکامات کے حوالے سے حجاب کا لفظ خود قرآن حکیم میں استعمال کیا گیا ہے، بات تفصیل سے آ چکی ہے۔ ان احکامات کا اہم مقصد دلوں کی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ نظر، حیا اور عفت کی حفاظت ہے۔ یہ احکامات مقاصد کے ساتھ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نزول رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بھی کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور خوب سلام بھیجنے کا حکم فرمایا ہے۔ اور اللہ کا درود بھیجنا کیا ہے؟ صلات بھیجنا کیا ہے؟ رحمت نازل فرمانا۔ مومن عورتوں کے لیے حکم ہے کہ نامحرم سے سامنا ہو یا گھر سے باہر نکلنا ہو تو اپنے اوپر جلباب یعنی بڑی چادر لپیٹ لیا کریں اور اس کا ایک حصہ اپنے اوپر سے چہرے پر لٹکا لیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ وقفہ لیتے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی مزید ذکر آپ کے سامنے رکھیں گے خلاصہ مضامین قرآن حکیم کے تعلق سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ خلاصہ مضامین قرآن حکیم کا بیان جاری ہے۔ آج ہم قرآن حکیم کے 22ویں پارے کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اب جو 22ویں پارے میں آیات ہیں وہ سورہ سبا کی آیت نمبر 1 تا سورہ یاسین کی آیت نمبر 21 تک۔ سورہ سبا مکمل 22ویں پارے میں، پھر سورہ فاطر مکمل 22ویں پارے میں، پھر سورہ یاسین کی 21 آیات 22ویں پارے میں شامل ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں اور سورہ سبا کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ سبا کے تعارف کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلا نقطہ، سورہ سبا مکی سورت ہے۔ آغاز میں عظمت باری تعالیٰ کا بیان ہے، آخرت کے بارے میں مشرکین کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے۔ مکی صورتوں کے مستقل مضامین جو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان بادشاہت کے ساتھ بے شمار نعمتیں عطا فرمائی تھیں۔ قوم سبا کا ذکر کیا گیا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمت عطا فرمائی۔ یمن کے علاقے میں قوم آباد تھی، بہت بڑے پیمانے پر اللہ نے ان کو نعمت عطا فرمائی۔ آبپاشی کا شاندار نظام، وسیع باغات اور تجارتی وسعت عطا فرمائی۔ یہ یمن سے بہت سارے علاقوں میں جاتے تھے، شام وغیرہ کی طرف، اور بڑی تجارتی سرگرمی ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ پھر ناشکری کی تو اللہ کا عذاب آیا، چنانچہ آگے لکھا ہے اس قوم نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا، اور ان کا ایک بہت بڑا بند تھا، ڈیم جسے کہتے ہیں نا، وہ ٹوٹ گیا اور سیلاب آ گیا، فصلیں برباد ہو گئی، ان کو تباہ کر دیا گیا۔ بار بار قرآن پاک ہماری عبرت کے لیے ناشکری کرنے والی قوموں کا انجام ذکر کرتا ہے، تاکہ ہم عبرت پکڑیں اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندوں میں شامل ہونے کی کوشش کریں۔ تعارف کے حوالے سے سورہ سبا کے ذیل میں آخری نقطہ ہے، رسالت کا ذکر اور آخرت پر ایمان لانے کا بیان ہے۔ نیز آخرت میں نافرمانوں کے برے انجام سے بھی ڈرایا گیا ہے۔ تو مکی صورتوں کے مستقل موضوعات وہ سورہ سبا میں بھی ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اب چلتے ہیں منتخب آیات کے مطالعے کی طرف۔ جس آیت کا ہم نے انتخاب کیا سورہ سبا میں سے، وہ آیت نمبر ہے 37، قرب الہی کے ذرائع۔ ہم سب چاہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کو پالیں، اللہ کی محبت مل جائے، اللہ کا قرب مل جائے، اللہ کی رضا مل جائے۔ تو کیسے اللہ کا قرب ملے گا بتایا جا رہا ہے سورہ سبا کی آیت نمبر 37 میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا، اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ ایسی چیزیں نہیں کہ جو تمہیں ہمارے قریب کر دیں قرب کے اعتبار سے، الا من آمن وعمل صالحا، مگر یہ کہ جو ایمان لایا اور جس نے نیک عمل کیا۔ مال اولاد یہ دنیا کی محبت کی دو بڑی بڑی علامتیں ہیں۔ مال اولاد کی بنیاد پر اللہ کا قرب نہیں ہے، ایمان لاؤ اور نیک اعمال کرو تو اللہ کا قرب ملے گا۔ ہاں، بندہ حلال پر مال کمائے، جائز میں خرچ کرے تو یہ بھی نیک عمل ہے۔ جی، بندے کو اللہ اولاد عطا فرمائے اور اس کی خواہشات جائز طور پر پوری کرے، بلکہ ضروریات جائز طور پر پوری کرے، اس کو اللہ کا بندہ بھی بنانے کی کوشش کرے، تو یہی اولاد جو ہے وہ صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ تو یہ نقطہ نگاہ کیا ہے، سوچ و فکر کیا ہے؟ مال کو اللہ کی نعمت اور امانت سمجھے بندہ، حلال پر کمائے، جائز میں خرچ کرے، ثواب پالے۔ اولاد کو بھی اللہ کی امانت سمجھے، اس کی پرورش بھی کرے، کفالت کی ذمہ داری بھی پوری کرے، اس کو اللہ کا بندہ بنائے، صدقہ جاریہ بنا لے۔ مگر حرام کمائے تو جہنم کے انگارے
اولاد کی جائز ناجائز ہر خواہش کو پورا کرنے کے چکر میں اللہ کے احکامات کو توڑ دیا جائے تو وبال جان ہو جائے گا معاملہ۔ بہرحال تو الا من آمن وعمل صالحا، سوائے اس کے کہ جو ایمان لایا اور جس سے نیک عمل کیے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ کا قرب ملے گا۔ آگے فرمایا فاولئک لہم جزاء الضعف بما عملوا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کا دگنا بدلہ عطا کیا جائے گا ان اعمال کا جو انہوں نے کیا۔ جب نیت خالص ہوتی ہے، ایمان بڑھتا ہے اور عمل بندہ حسن اور عمدگی کے ساتھ انجام دیتا ہے تو اعمال کا اجر بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ فرمایا وہم فی الغرفات آمنون، اور وہ جنت کے بالا خانوں میں امن سے ہوں گے۔ بالا خانے ملٹی اسٹوری مینشنز، بینگلوز، ریزیڈینشل گارڈنز اللہ تعالیٰ جنت میں عطا فرمائے گا، اس کے فلورز بھی بہت سارے ہوں گے۔ وہم فی الغرفات آمنون، اور وہ جنت کے بالا خانوں میں امن سے ہوں گے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایمان کی آبیاری اور خیر کو نیکی کے اعمال میں آگے مزید بڑھنے کی توفیق دے تاکہ اجر بھی بڑھے اور کل جنت میں اللہ تعالیٰ ہمیں امن اور سلامتی عطا فرمائے۔ سورہ سبا کے بعد سورہ فاطر کا آغاز ہوتا ہے۔ آئیے سورہ فاطر کی بھی تعارف کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سورہ فاطر کے حوالے سے تعارف کے ذیل میں پہلا نقطہ، سورہ فاطر مکی صورت ہے، ابھی مکی صورتوں کا سلسلہ چل رہا ہے۔ کثرت سے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو بیان کیا گیا ہے، زندگی کے دھوکے اور شیطان کی دشمنی سے انسان کو خبردار کیا گیا ہے۔ یہ بات آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ شرک کی ہلاکت خیزی اور جھوٹے معبودوں کی بے بسی کا ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن حکیم کی عظمت و صداقت کا ذکر فرماتے ہوئے قرآن حکیم کی خدمت کرنے والوں کو بشارت دی گئی ہے۔ قرآن پاک کی خدمت کرنے والے ان کو ہمیشہ کی جنت اور نہ ختم ہونے والی تجارت عطا ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ سورت کے آخر میں مشرک اور اللہ تعالیٰ کی نافرمان قوموں کا عبرتناک انجام بیان کیا گیا ہے۔ گویا مکی صورتوں کے مضامین توحید کے حوالے سے، رسالت کے حوالے سے، آخرت کے حوالے سے یہ موضوعات سورہ فاطر میں بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد چلتے ہیں سورہ فاطر کی جن منتخب آیات کا ہم نے مطالعہ کرنا ہے ان کی طرف۔ سب سے پہلے جس آیت کا انتخاب کیا گیا یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 5 اور 6 ہے۔ دنیاوی زندگی اور شیطان کا دھوکہ، اس کو یہاں پر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ دو باتیں، دنیاوی زندگی دھوکہ ہے اور شیطان سب سے بڑا دھوکے باز ہے۔ آئیے سمجھتے ہیں سورہ فاطر کی آیت نمبر 5 اور 6۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، پس تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور تمہیں بہت بڑا دھوکے باز شیطان اللہ تعالیٰ کے بارے میں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے۔ دو باتیں، دنیا کی زندگی یہ تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے۔ ہم نے سورہ کہف میں پڑھا تھا دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے چند واقعات سورۃ الکہف میں عطا کیے گئے۔ 15ویں پارے میں سورہ کہف کا آغاز ہوتا ہے، یاد آیا؟ یہ ظاہر کا جو پردہ ہے نا دنیا کا، اسی کو بندہ سب کچھ سمجھ لے، اسی کی خوشی کو اصل خوشی سمجھ لے، اسی کی تکلیف کو اصل تکلیف سمجھ لے، اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ لے، اس سے بڑا کوئی دھوکہ نہیں۔ اللہ محفوظ رکھے۔ ہمارا ایمان کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ان سین کو مان کر، ان سین جو نظر نہیں آتا، الذین یؤمنون بالغیب، ہم تو غیب پر ایمان رکھتے، ان سین پر ہمارا بلیو ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا جا رہا ہے فلا تغرنکم الحیات الدنیا، پس دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے۔ حدیث مبارک ہے مسلم شریف میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی کو سمندر کے پانی میں ڈالے اور نکال کر دیکھے کتنا پانی لگ کر آیا۔ یہ جو لگ کر آیا تری یہ بھی بہہ جائے گی، سوکھ جائے گا۔ یہ لگ کر آیا یہ دنیا کی زندگی ہے، اور وہ حد نگاہ تک پھیلا ہوا ٹھانٹے مارتا سمندر وہ آخرت کی زندگی ہے۔ تو کیا اس پانی جو کہ انگلی پر لگا یہ اور سمندر کا وہ پانی کوئی موازنہ، کوئی کمپیریزن ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح دنیا اور آخرت کا کوئی موازنہ، کوئی کمپیریزن ممکن نہیں۔ یہ دنیا فائنائٹ ہے، لمیٹڈ ہے، عارضی ہے، فانی ہے، چند روزہ ہے، ختم ہو جانے والی، اور آخرت دائمی ہے اور فار ایور کے لیے ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، نہ ختم ہونے والی ہے۔ تو عقل مند کون ہے؟ جو فانی کے مقابلے میں لا فانی، محدود کے مقابلے میں لا محدود، لمیٹڈ کے مقابلے میں ان لمیٹڈ کی فکر کرے۔ اللہ یہ عقل مندی ہم سب کو عطا فرما دے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو قابو میں رکھے، انسان بندہ بن کر رہے، اپنے آپ کو قابو میں رکھے، آزاد نہ ہو جائے، اور عمل کرے اس زندگی کے لیے لما بعد الموت، جو موت کے بعد آنے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسری بات فرمایا ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور تمہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت بڑا غرور، شیطان دھوکے باز، وہ دھوکے میں مبتلا نہ کر دے۔ کیا کرتا ہے شیطان؟ اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے،
اللہ تعالیٰ بہت رحمان ہے، اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، اللہ تعالیٰ نکتہ نواز ہے، اللہ تعالیٰ فضل فرمانے والا ہے، یہ تمام باتیں بالکل صحیح ہیں، کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، غفار ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ بخش دینے والا ہے، توبہ قبول فرمانے والا ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ مگر شیطان کیا کرتا ہے؟ دوسرا پہلو نگاہوں کے سامنے نہیں رہنے دیتا۔ بھائی اللہ سریع الحساب بھی تو ہے، قرآن پاک میں لکھا ہے جلد حساب لینے والا۔ اللہ شدید العقاب بھی تو ہے، شدید سزا دینے والا۔ اللہ عزیز ذو انتقام بھی تو ہے، زبردست کل اختیار رکھنے والا، انتقام لینے والا۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم بھی تو بنائی مجرموں کے لیے، نافرمانوں کے لیے، باغیوں کے لیے، سرکشوں کے لیے۔ یہ بات سامنے نہیں رہنے دیتا۔ یہ ہے دھوکہ، اور شیطان اسی طرف لگا کر اور گناہوں میں مبتلا کرتا ہے بندوں کو۔ اللہ محفوظ رکھے۔ ایمان کیا ہے؟ حدیث مبارک بار بار پیش کی گئی، الایمان بین الخوف والرجاء۔ ایمان کیا ہے؟ خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ کے بارے میں تمہیں بہت بڑا دھوکے باز شیطان دھوکے میں مبتلا نہ کر دے۔ اگلی آیت میں فرمایا سورہ فاطر کی آیت نمبر 6، ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، بس تم بھی اسے دشمن بناؤ۔ اللہ اکبر! کیا ہم شیطان کو اپنا دشمن مانتے ہیں؟ یاد بھی رہتا ہے؟ توجہ کیجیے گا، توجہ کیجیے گا۔ بھائی دشمن کے بارے میں پتا ہو کہ وہ دشمن ہے، پھر دشمن کے بارے میں پتا ہو کہ وہ طاق میں ہے، دشمن کے بارے میں پتا ہو کہ وہ حملہ کر سکتا ہے، دشمن کے بارے میں پتا ہو کہ وہ ٹیکٹکس اختیار کرے گا، چالیں اختیار کرے گا، تبھی تو دفاع کر سکیں گے نا دشمن کا۔ کیا خیال ہے؟ نہ دشمن کا پتہ ہے، نہ دشمن کے بارے میں کچھ یاد ہے، نہ دشمن کی ٹیکٹکس کا پتہ ہے، نہ دشمن کے حملوں کے بارے میں کچھ پتہ ہے، نہ دشمن کی چالوں کے بارے میں پتہ ہے، پھر تو حملہ ہو ہی جائے گا نا۔ کیا خیال ہے؟ اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہم تو اللہ کو کتنا یاد رکھتے ہیں؟ ہم چیک کر لیں، شیطان اللہ سے، رحمان سے روکنا چاہتا ہے، چیک کر لیں۔ اور ہم تو اپنے بڑے پیارے سے، خوبصورت سے، کیوٹ سے بچوں کو کبھی کبھی کیا کہتے ہیں؟ بڑا ہی شیطان ہے، بڑا ہی شریر ہے۔ استغفر اللہ! شریر شر سے ہے، اور شریر فعیل کا وزن عربی اسلوب میں، شریر بہت شر والا۔ خوبصورت سے، کیوٹ سے، پیارے سے بچوں کو ہم کہہ دیتے ہیں بڑا ہی شیطان ہے، چھوٹا نہیں، بڑا ہی شیطان ہے۔ خوبصورت سے، پیارے سے، کیوٹ سے بچے کو کہہ دیتے ہیں، تو وہ شیطان مردود کبھی یاد رہے گا؟ وہ تو خوفناک ہے، اور وہ تو ہمارا دشمن ہے، ساری انسانیت کا دشمن ہے۔ یاد بھی رہتا ہے؟ اور بھائی یاد رہے گا تو فائٹ کریں گے نا۔ یاد رہے گا کہ شیطان دشمن ہے، ہاں شیطان دشمن ہے، ہاں شیطان دشمن ہے، یاد رہے گا تو فائٹ کریں گے نا۔ یاد ہی نہیں، اور پیاروں کو، کیوٹ سے بچوں کو، خوبصورت سے بچوں کو ہم کہہ رہے بڑا ہی شیطان ہے، بڑا ہی شریر ہے، بڑا ہی شیطان ہے، تو وہ شیطان مردود کہاں یاد رہے گا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، بس تم بھی اسے دشمن بناؤ، یعنی دشمنی اختیار کرو اس سے۔ چوکنے رہو گے تو بچو گے نا۔ حملوں کے بارے میں پتا ہوگا تو بچنے کی کوشش کرو گے نا، ڈیٹرنٹ استعمال کرو گے، دعائیں کرو گے اللہ تعالیٰ سے، رو گے اللہ کے سامنے، مانگو گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، تبھی تو شیطان سے تمہاری بچت ہوگی۔ اللہ اکبر! اللہم انا نعوذ بک من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں شیطان مردود کے حملوں اور شرور سے۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ تو اپنے گروہ کے لوگوں کو پکارتا ہے تاکہ وہ جہنم کی آگ والے ہو جائیں۔ شیطان خود جہنمی ہے، اور اس کی پیروی کرنے والے بھی جہنم میں ہوں گے، تو وہ تلاش کرتا ہے لوگوں کو، اور وہ اکیلا نہیں۔ من الجنۃ والناس، شیطان کی پوری پارٹی کے لوگ ہیں، جنات میں سے بھی، انسانوں میں سے بھی۔ یہ کون ہے جو رحمان کے راستے سے روکتے ہیں، رحمان کی اطاعت سے روکتے ہیں، رسول اکرم علیہ السلام کی اطاعت سے روکتے ہیں، اور وہ برائی کے راستے کی دعوتیں دیتے ہیں۔ من الجنۃ والناس، وہ جنات میں سے بھی، انسانوں میں سے بھی ہیں۔ وہ تو اپنے گروہ کے لوگوں کو پکارتے ہیں تاکہ وہ جہنم والوں میں سے ہو جائیں۔ شیطان کی دعوت جہنم کی طرف لے جانے والی ہے، رحمان کی دعوت جنت کی طرف لے جانے والی ہے۔ اللہ ہمیں رحمان کی ماننے اور شیطان کے دھوکے سے بچنے اور اس کی دشمنی اختیار کرنے اور چوکنا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد جس اگلی آیت کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 10، بہت قیمتی ایک اور مقام۔ عزت کے لیے پاکیزہ بات اور عمل دونوں ضروری۔ اللہ تعالیٰ کی ہم عزت چاہتے ہیں نا، تو بات بھی پاکیزہ ہو اور عمل بھی پاکیزہ ہو، ایمان بھی ہونا چاہیے اور عمل صالح بھی ہونا چاہیے۔ دونوں کا ذکر بار بار قرآن پاک میں آتا ہے، آمنوا وعملوا الصالحات۔ تو عزت کے لیے پاکیزہ بات اور عمل دونوں ضروری۔ ارشاد ہو رہا ہے سورہ فاطر کی آیت نمبر 10 میں، من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو کوئی عزت چاہتا ہے تو عزت تمام کی تمام اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ سبحان اللہ! سورہ آل عمران کے مشہور الفاظ ہیں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ،
اے اللہ تو جس کو چاہے عزت عطا فرمائے، جس کو چاہے تو ذلیل اور رسوا کر دے۔ تو عزت جو کوئی چاہتا ہے، تو عزت کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ تو عزت چاہتے ہو، اب بتایا جا رہا ہے کیسے ملے گی عزت؟ ہے تو کل اختیار عزت کا کس کے پاس؟ اللہ کے پاس، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ اب تم عزت چاہتے ہو اللہ کی نگاہوں میں، بندوں کی نگاہوں میں نہیں، اللہ کی نگاہوں میں عزت چاہتے ہو، تو کیا کرنا ہوگا؟ الیہ یصعد الکلم الطیب، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف پاکیزہ کلمہ چڑھتا ہے، اوپر جاتا ہے۔ والعمل الصالح یرفع، اور پاکیزہ عمل، نیک عمل اس کو بلند کرتا ہے۔ اللہ کے ہاں پاکیزہ کلمہ ہی قبول ہوگا، اور پاکیزہ کلمہ وہ ایمان کی بات ہے، وہ توحید کا کلمہ ہے، وہ ایمان کی بات ہے۔ تو پاکیزہ کلمہ، ایمان والا کلمہ، ایمان والی بات، توحید والی بات، یہی اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ والعمل الصالح یرفعہ، اور عمل صالح اس کو بلند کرتا ہے۔ تو تم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے ہو، تم نے ایمان قبول کیا ہے، اب تم چاہتے ہو کہ اللہ کے ہاں یہ مقبول ہو اور تمہاری عزت تمہیں مل جائے اللہ کے ہاں سے، تو تمہیں نیک عمل کرنا ہوگا۔ والعمل الصالح یرفعہ، نیک عمل اس پاکیزہ بات کو بلند کرتا ہے۔ والذین یمکرون السیئات، اور وہ لوگ جو مکاریاں کرتے ہیں، برے اعمال کرتے ہیں، بری چالیں چلتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ ومکر اولئک ھو یبور، اور ان کی یہ مکاریاں جو ہیں وہ تباہ ہو جانے والی ہیں۔ شیطان ہو، شیطان کے ایجنٹ ہوں، شیطان کی پارٹی کے لوگوں کی چالیں ہوں، بالآخر یہ تو ملیا میٹ ہو جانے والی ہیں۔ اللہ ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائے، حقیقی ایمان دل والا وہ بھی نصیب فرمائے، اور نیک اعمال میں آگے بڑھنے کی توفیق دے، اور مکاروں کی مکاریوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد اگلی آیت جس کا ہم نے انتخاب کیا وہ بھی بڑا پیارا مقام ہے، سورہ فاطر کی آیت 29 اور 30۔ دائمی تجارت کا ذکر آ رہا ہے۔ ہم سب لوگ کمرشل ہے نا، کوئی نوکری کر رہا ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے، کوئی امپورٹ کر رہا ہے، کوئی ایکسپورٹ کر رہا ہے، کوئی پروفیشنلی کما رہا ہے، کوئی بزنس کر کے کما رہا ہے، مگر یہاں کی کمائی، یہاں کی تجارت کیا ہوگا؟ قبر میں گئے سب ختم جائے گا، جب جہاں سے کچھ بھی نہ ساتھ ہوگا، 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا، اور کفن میں جیب بھی نہیں ہوگی۔ تو بھئی وہ تجارت کون سی جو ہمیشہ کی تجارت ہو؟ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے دائمی تجارت، فار ایور کی تجارت کیا ہے، ہمیشہ کی تجارت کیا ہے؟ سورہ فاطر کی آیت نمبر 29 اور 30 ارشاد ہوا، ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ، اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق میں سے عطا فرمایا، سرا وعلانیۃ، پوشیدہ طور پر بھی اور اعلانیہ ظاہری طور پر بھی، یرجون تجارت لن تبور، وہ ایک ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرنے والے ہمیشہ نمازوں میں بھی، نماز کے علاوہ بھی، یہ نہیں صرف رمضان کے موقع پر یا حج عمرہ کے موقع پر یا کسی کے انتقال کے موقع پر، ساری زندگی مستقل اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت۔ اور ہاں، ہم یہ سمجھتے ہوئے آئے کہ تلاوت پڑھنا بھی ہے اور تلاوت عمل کرنا بھی، پیچھے پیچھے آنا بھی ہے۔ اللہ ہمیں قرآن پاک کو تھامنے اور اس کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ نماز بدنی عبادت ہے، غالب طور پر اکثر بدن استعمال ہوتا ہے، کچھ مال بھی خرچ ہوتا ہے، کپڑا پہنتے فری کا تو نہیں آتا جی، اور خرچ کرتے کس میں سے؟ جو اللہ نے رزق میں سے عطا فرمایا، ہمارا نہیں، اللہ کا دیا ہی اللہ کو لوٹا رہے ہیں۔ ہمارا کمال کیا ہے؟ مگر اس کی شان کریمی کہ وہ قبول فرما کر اجر کا اعلان فرماتا ہے، اور مالی عبادات بھی انجام دیتے ہیں، بدنی عبادات بھی انجام دیتے ہیں، پوشیدہ طور پر بھی خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ طور پر بھی خرچ کرتے ہیں۔ یرجون تجارت لن تبور، وہ ایک ایسی تجارت کے امیدوار ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ یہ ہمیشہ کی تجارت کا ذکر آ گیا، یہ اجر دائمی ہمیشہ ملتا رہے گا۔ یوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ، تاکہ اللہ انہیں ان کا اجر عطا فرمائے اور اپنے فضل سے مزید ان کو عطا فرمائے۔ اجر کیا ہے؟ یہ کرو گے یہ ملے گا، فضل کیا ہے؟ مزید، باقی تو اللہ کا فضل ہی فضل ہے، اللہ اور اپنے پاس سے عطا فرمائے گا۔ اس کی شان کریمی کا بیان، انہ غفور شکور، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور قدردانی فرمانے والا ہے۔ اللہ ہمیں قرآن پاک کو تھامنے، نماز اور انفاق کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کا طلبگار بنائے۔ یہ سورہ فاطر کی منتخب آیات کا بیان مکمل ہوا۔ اس کے بعد قرآن پاک کے 22ویں پارے کے آخر میں سورہ یاسین کا آغاز ہوتا ہے۔ آئیے سورہ یاسین کا تعارف چند نکات کی صورت میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سورہ یاسین کے تعارف کے حوالے سے پہلا نقطہ، سورہ یاسین مکی سورت ہے،
قرآن حکیم میں اس صورت کا مقام وہی ہے جو ایک انسانی جسم میں دل کا ہوتا ہے. دل دھڑکنا بند کر دے تو پھر کیا ہوگا ہمیں پتہ ہے. سورہ یاسین کو بعض احادیث کی روایات میں قرآن پاک کا دل کہا گیا. دل دھڑکتا ہے نا، بدلتا ہے، تو سورہ یاسین میں مضامین بھی تیزی سے بدلتے ہیں. اللہ اکبر. آگے لکھا ہے ہم نے دل کے دھڑکنے کی طرح اس صورت میں بھی تیزی سے مضامین بدلتے ہیں. کیا کیا مضامین ہیں آئیے سمجھتے ہیں. 5 رکوع ہیں سورہ یاسین میں. پہلے 2 رکوع میں ایمان بالرسالت کا ذکر ہے، ایک پیغمبر کا واقعہ ذکر کیا گیا، بلکہ ایک سے زائد پیغمبروں کا واقعہ یہاں پر ذکر کیا گیا. تیسرے رکوع میں توحید کے حوالے سے بیان ہے، اللہ کی قدرت کی نشانیوں کا تذکرہ ہے. اور آخری 2 رکوع میں قیامت کے حالات، نافرمانوں اور فرما برداروں کے انجام کا ذکر ہے. گویا رسالت اور توحید اور آخرت، یہ تینوں بنیادی ایمانیات کا ذکر سورہ یاسین میں آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ یاسین کو مرنے والوں کے پاس پڑھنے کی ترغیب فرمائی ہے. محسوس ہو کسی کے انتقال کا وقت آ رہا ہے، لگ رہا ہے ایسا، تو سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے. یہ ابو داؤد شریف، ابن ماجہ شریف اور بہقی شریف کی روایات ہیں. اور اچھی بات ہے کہ بھئی ترجمہ بھی سنا دیں، ہمیں عربی سمجھ نہیں آتی نا، ترجمہ سمجھ آئے گا تو ایمانیات کا ذکر آئے گا، خاتمہ ایمان پر ہی ہوگا انشاءاللہ تعالی. آگے لکھا ہے جس کا مقصد یہ معلوم ہوتا ہے کہ مرنے والوں کے سامنے ایمان کا بیان تازہ ہو جائے اور ان کا خاتمہ ایمان پر ہو سکے. اللہ تعالی ہم سب کو خاتمہ بالخیر اور خاتمہ بالایمان یعنی ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے. سورہ یاسین کے تعارف کے بعد چلتے ہیں ایک منتخب آیت کے مطالعے کی طرف، اور وہ ہے سورہ یاسین کی آیت نمبر 12. ایک ہی آیت کا ہم نے انتخاب کیا ہے سورہ یاسین کی اس وقت کی جو آیات ہیں یعنی 22 سپارے میں. تو آیت نمبر 12 کا مطالعہ. اعمال اور ان کے اثرات بھی لکھے جاتے ہیں. سبحان اللہ. ہم جو کچھ کر رہے ہیں نا اس کے اثرات بھی ہیں اور بعد میں بھی کچھ اثرات ہوتے ہیں. اعمال کے بھی اثرات یعنی عمل کر رہے ہیں تو خیر کا شر کا عمل، اور پھر وہ جاری بھی رہتا ہے کچھ اس کا اثر، یہ سب لکھا جا رہا ہے. سورہ یاسین کی آیت نمبر 12 میں فرمایا گیا اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، بے شک ہم ہی مردوں کو زندگی عطا فرماتے ہیں. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور ہم لکھ لیتے ہیں جو کچھ انہوں نے اعمال آگے بھیجے اور ان کے اثرات بھی. صدقہ جاریہ جانتے ہیں نا، ہے نا، ایک ایسا عمل کیا مرنے کے بعد بھی اجر ملتا رہے گا، مخلوق خدا کو فائدہ پہنچ رہا ہے، علم سکھایا کسی کو، خیر کی بات سکھائی کسی کو، اس نے عمل کرنا شروع کر دیا، نیک اولاد ہے تو ماں باپ کے لیے اجر و ثواب کا باعث. یہ اثرات ہیں. گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے، گناہ سکھایا کسی کو، نافرمانی کا کام سکھایا، برائی پر کسی کو لگایا، جب تک وہ کرتا رہے گا سکھانے والے کو مرنے کے بعد بھی اس کا گناہ ملتا رہے گا. استغفر اللہ. تو صدقہ جاریہ کے اثرات یا گناہ جاریہ کے اثرات، تو اعمال بھی اور اعمال کے اثرات بھی لکھے جا رہے ہیں. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر شے کو ہم نے شمار کر رکھا ہے ایک روشن کتاب میں. مراد لوح محفوظ میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. اللہ میں نیکی اور خیر کے اعمال اور صدقہ جاریہ کے اعمال میں آگے بڑھنے کی توفیق دے، اور گناہوں سے اور گناہ جاریہ والے کاموں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ناظرین کرام، الحمدللہ قرآن پاک کے 22ویں پارے کی صورتوں کا ایک تعارف اور چند منتخب آیات کا مطالعہ مکمل ہوا. اب آخر میں حاصل کلام کے طور پر چند نکات کی یاد دہانی ٹیک اوے لیسنس کے طور پر. ایمان اور عمل صالح کے ساتھ مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے اور اولاد کی صحیح تربیت کرنے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے. ہمیں ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے جو ہمیں جہنم میں لے جانا چاہتا ہے. یاد رکھیں گے تو فائٹ بھی کریں گے. کلمہ توحید کو اختیار کرنے اور نیک اعمال کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ عزت عطا فرماتا ہے، جبکہ شرک کرنے اور دین اسلام کے خلاف سازشیں کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرتا ہے. قرآن حکیم کی تلاوت کرنا، نماز قائم کرنا اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ایک ایسی تجارت ہے جس میں کسی نقصان کا اندیشہ تک نہیں، اور اس کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے. آخری بات ہے حاصل کلام کے طور پر، اعمال کے ساتھ ان کے اثرات خواہ اچھے ہوں یا برے لکھے جاتے ہیں. اعمال بھی لکھے جا رہے ہیں اور ان کے اثرات کو بھی لکھا جا رہا ہے. اللہ ہمیں خیر میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش خدمت ہے. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، قرآن کریم تمہارے حق میں حجت ہوگا یا تمہارے خلاف. صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، تمہارے لیے سفارش کرے گا یا تمہارے خلاف شکایت کرے گا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ہمارے حق میں سفارش کرنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، ہم سب کی، ہمارے گھر والوں کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب با صفا کو لکھایا رسول نے.